سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کان پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کے دوسرے طبقے کو بیان فرمایا ہے۔ پہلا طبقہ انسانیت کا وہ ہے جس نے صراط مستقیم کو حاصل کیا، متقین بنے، اپنے اندر صفات پیدا کی جو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ اس طبقے کو بیان کر کے اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اس کے بعد دوسرے طبقے کا بیان ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک طبقہ دوسرے طبقے میں وہ ہے جو کھلم کھلا کافر ہے، علی الاعلان، ڈنکے کی چوٹ پر اپنے کفر کا اظہار کرتا ہے۔ ان کا تذکرہ ان 2 آیات میں ہے، اور اس کے بعد 13 آیات میں ان کافروں کا تذکرہ ہے جو ظاہراً کلمہ پڑھتے ہیں، اظہار اسلام کا کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر ان کے کفر ہے، جن کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے کافروں کا تذکرہ کرتے ہوئے گزشتہ آیت میں یہ بات آئی کہ یہ لوگ ایسے کافر ہیں، ایسے ضدی اور ہٹ دھرم ہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، یعنی تبلیغ کریں یا نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہاں یہ بات عرض کر دی گئی کہ تبلیغ کرنے نہ کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہونا یہ ان کے حق میں ہے۔ تبلیغ کرنے والے کو تبلیغ کرتے رہنا چاہیے، اس کو تبلیغ کا اجر و ثواب ضرور ملتا رہے گا۔ اب ان کے حق میں کیوں تبلیغ فائدہ مند نہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور یہ لوگ وہ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ متقین کے لیے فرمایا تھا کہ مفلحون وہ کامیاب لوگ ہیں، اور ان کے متعلق فرمایا کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی یہ بڑے ناکام لوگ ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہاں پہلی بات ذہن میں یہ آئے گی کہ جب اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دیں، کان بند کر دیے، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ تو گزشتہ درس میں بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے مہریں لگائیں تو یہ قبول نہیں کر رہے، اللہ نے ان کے کان بند کر دیے، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اس لیے یہ قبول نہیں کر رہے، نہیں، بلکہ ان کی طبیعت، فطرت، سرشت، ان کے اندر کی ہٹ دھرمی اور ضد اس لیول تک پہنچ چکی ہے کہ اللہ پاک اپنے علم ازلی سے جانتے ہیں کہ یہ واپس آنے والے
نہیں ہے۔ اللہ پاک کسی کو ہدایت پہ نہ مجبور کرتے ہیں، نہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتے ہیں، بلکہ اللہ پاک کا اصول تو کیا ہے کہ نولیہ ما تولی، جو جس طرف جانا چاہے گا ہم اس طرف اس کی باگیں ڈھیلی کر دیں گے۔ ایمان کے راستے پہ چلے، تقوی کے راستے پہ چلے تو اللہ پاک فرماتے ہم اس کے لیے راستے کھول دیں گے، اور اگر کوئی کفر، ضلالت، گمراہی، انبیاء کی دشمنی اور ان کی عداوت اور ان سے ضد کا راستہ اپنائے گا تو اللہ پاک اس راستے پہ چلا دیں گے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہ لوگ خود ٹیڑھے ہوتے ہیں تو اللہ بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب جب اللہ پاک نے ایسا کر دیا تو یہ تو بے قصور ہوئے، یہ قصوروار خود ہے۔ اب مہر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ بعض حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ظاہری مہر نہیں ہے، یعنی حقیقت میں کوئی ٹھپا یا کوئی مہر نہیں لگ گئی، بلکہ یہ ایسا ہے کہ اللہ پاک نے ان کی طبیعت اور مزاج کے اندر ہی اللہ کی نافرمانی کو رکھ دیا، ان کو اس میں لذت آنے لگ گئی، ان کو اسی کے اندر مزہ اور سرور محسوس ہوتا ہے۔ یہ کسی انسان کی انتہائی گراوٹ ہوتی ہے کہ جب اس کے گناہ کر کے بھی اس کے دل پہ کوئی بوجھ نہ پڑے، یہ سمجھو انسان اللہ سے بہت دور چلا گیا۔ گناہ ہو جاتے ہیں، ہر مسلمان اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اگر میرے عزیز دوستو گناہ کے بعد، غلطی کے بعد دل پہ بوجھ پڑ رہا ہے، اللہ رب العالمین کا دھیان آ کر دل شرمندہ ہے، گھٹن محسوس کرتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایمان باقی ہے، الحمدللہ۔ اور اگر گناہ ہونے کے باوجود یہ ہو کہ کچھ نہیں ہوتا، پرواہ کوئی نہیں کرتا، تو پھر یوں سمجھیں کہ یہ انسان اللہ سے بہت دور چلا گیا۔ یہ دل پہ مہر ایسی ہی ہے جس طرح اس کی حصی مثال علماء نے یہ لکھی، جیسے گندگی کا کیڑا ہوتا ہے، غلاظت کا کیڑا۔ اب وہ گندگی اور غلاظت کے کیڑے کو اسی گندگی اور غلاظت میں ہی سرور آتا ہے۔ اس کو اگر آپ نکال کے پھولوں کی کیاری میں رکھیں، خوشبو والی جگہ پہ رکھیں، ہو سکتا ہے اس کی موت ہی واقع ہو جائے، کیونکہ اس کو سرور انہی گندگیوں کے اندر آتا ہے۔ تو یہ انسان کی گراوٹ ہوتی ہے جب اس کو گناہوں کے اندر ہی لذت اور سرور آنے لگ جائے، اور اسی کو علماء فرماتے اسی کا نام اللہ پاک نے مہر رکھا ہے کہ یہ مہر لگ گئی ان کے دلوں پہ، کانوں پہ مہر لگ گئی، آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا کہ ان کو گناہوں کے اندر ہی لذت اور سرور محسوس ہونے لگے، احساس ہی نہیں رہا۔ جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، احساس ہی نہیں رہا کہ ہم سے کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ایک تو مہر لگانے کا یہ مطلب ہے، اور دوسرا مہر لگانے کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ حقیقت میں اللہ پاک ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں حقیقت کے اندر۔ اور اس سلسلے میں پھر ایک حدیث مبارک بھی نقل کی گئی ہے جو مسند بزاز میں اور بہقی میں نقل کی گئی ہے، لیکن امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق فرمایا کہ اس کی سند ضعیف ہے، اور وہ حدیث مبارک یہ ہے کہ اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ ایک فرشتہ چمٹا بیٹھا ہے، اللہ کے عرش کے پائے کو اس نے پکڑا ہوا ہے، اور وہ منتظر ہوتا ہے کب کس کے متعلق اللہ پاک کا آرڈر آئے کہ اس کے دل پہ مہر لگا دو۔ اللہ پاک حکم دیتے ہیں، وہ فوراً اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کی تائید دوسری صحیح احادیث سے اس طرح ہوتی ہے کہ ایک حدیث پاک میں جو صحیح حدیث ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ
ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے۔ اب وہ نقطہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن فرمایا جب اس سے توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ باقی رہتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا داغ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ کرتے کرتے وہ نقطے، وہ داغ، وہ دھبے لگتے لگتے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس دل کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا، یہ زنگ آلود دل ہو گئے، کالے دل ہو گئے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، غور سے سنو، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، غور سے سنو وہ دل ہے، غور سے سنو وہ دل ہے، غور سے سنو وہ دل ہے۔ یہ دل جب خراب ہو جائے تو پھر آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، زبان کا بولنا، اعضاء کا کام کرنا سب خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہ دل صحیح ہے تو پھر آنکھ بھی صحیح دیکھے گی، کان بھی صحیح سنے گا، زبان بھی صحیح بولے گی، ہاتھ پاؤں بھی صحیح کام کرے۔ علماء فرماتے ہیں اس کو مہر فرمایا گیا۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ جناب یہ ہمیں تو نظر نہیں آتی، یہ حسی مہر، ظاہری مہر ہمیں تو نظر نہیں آتی، تو اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس بدبو کی وجہ سے فرشتہ میلوں دور بھاگ جاتا ہے، میلوں دور چلا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے جناب ہمیں تو یہ بو محسوس نہیں ہوتی، ہم تو بعض اوقات جھوٹ سنتے ہیں، اللہ معاف کرے بعض اوقات جھوٹ بولا جاتا ہے ہم سے، ہمیں تو بو محسوس نہیں ہوتی، تو کیا کہا جائے گا کہ جناب آپ کی حس مر گئی ہے، ورنہ جن کو محسوس ہوتی ہے وہ اس بو کی وجہ سے میلوں دور بھاگ جاتے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، اچانک ایک بڑی گندی اور بدبو جو ہے وہ ایک آنے لگ گئی۔ آپ نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ بدبو کہاں سے آ رہی؟ تو ہم نے کہا جی اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ارشاد فرما دیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، غیبت کرنے والوں کے منہ سے یہ تعفن اور بدبو اٹھ رہی ہے۔ اب ہم کہیں جی ہمیں تو محسوس نہیں ہوتی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہم سنتے بھی رہتے، کرتے بھی رہتے، تو کیا کہا جائے گا کہ جناب تمہاری حس مر چکی ہے، ورنہ جن کو محسوس ہوتی ہے وہ محسوس کر لیتے۔ تو اسی طرح یہ مہر اگر دل پہ لگی ہوئی ہے کسی کے، ہمیں محسوس نہیں ہوتی لیکن محسوس کرنے والے محسوس کر لیتے۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر ہے۔ یہاں دیکھیں قرآن کریم کے الفاظ میں ختمہ مہر لگا دی، مہر لگانے کا مطلب ایسا سیل بند کر دیا، اب نہ اندر کوئی چیز جا سکتی ہے نہ باہر کوئی چیز آ سکتی ہے، یہ مہر لگا دی دل پر اور کانوں پر۔ علی قلوبہم اس کے لیے بھی علی الگ ہے، علی سمعہم اس کے لیے بھی علی الگ ہے، یعنی دل پر جو مہر لگے گی وہ الگ ہوگی، کانوں پر جو مہر لگے گی وہ الگ ہوگی۔ اور آنکھوں کے متعلق فرمایا علی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں دل اور کان کے لیے مہر اور آنکھ کے لیے پردہ، اس کی وجہ کیا ہے کہ دل کے اندر خیالات ہر طرف سے آتے ہیں، کانوں میں آواز ہر طرف سے آتی ہے، جبکہ آنکھ جو دیکھتی ہے وہ صرف سامنے دیکھ سکتی ہے، چاروں طرف نہیں دیکھ سکتی۔
وہ صرف سامنے دیکھ سکتی. اس لیے دل اور کان کو تو بند کرنے کا ذکر کیا کہ مہر لگا کے بند کر دیا، اور آنکھ کے متعلق فرمایا کہ شٹ ڈاؤن کر دیا، سامنے پردہ کر دیا، اب نظر آنا بند ہو گیا. اب ایسے انسان کو حق سامنے ہوتا ہے وہ حق نظر نہیں آتا، باطل سامنے ہوتا ہے وہ باطل اس کو حق لگتا ہے. یہ انسان کی مردہ دلی کی نشانی ہے، حق باطل لگے اور باطل حق لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ ایک دعا ملتی ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے. آج کے حالات میں ہمیں اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا سمجھا دے اور ہمیں حق کی پیروی کی توفیق نصیب فرما. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا. اللہ ہمیں باطل کا باطل ہونا سمجھا دے اور پھر ہمیں باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ آج حالات ایسے بنے ہوئے انسان کو سمجھ نہیں آتی کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اللہ پاک سے اس دعا کو کثرت سے مانگنے کی ضرورت ہے، ورنہ جن کے دل مردہ، جن کی آنکھوں پہ پردہ اور جن کے کان بند بہرے، ان کو حق باطل نظر آتا ہے اور باطل حق نظر آتا ہے. اللہ پاک ایسی کیفیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ لوگ فرمائے ان کے لیے آخرت میں کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان کے لیے بہت بڑا عذاب. علماء نے لکھا ہے یہ بڑا عذاب تو آخرت میں ہے. دنیا کے اندر بعض اوقات اچھائی کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، برائی کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے. اور علماء نے یہ بات لکھی ہے، محدثین کا یہ قول ہے، انما جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدہا. نیکی کا نقد بدلہ یہ ہے کہ ایک نیکی کے بعد اللہ دوسری نیکی کی توفیق دے دیتے. اور فرمایا برائی کا نقد بدلہ یہ ہے کہ انما جزاء السیئۃ السیئۃ بعدہا. برائی کا نقد بدلہ یہ ہوتا ہے اس کے بعد اور برائیوں کو دل کرنے لگ جاتا ہے اور گناہوں کی طرف جانے کو دل کرتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو کھینچ تان کے نیکی کی طرف لانا چاہیے تاکہ اس کے بعد اللہ اور نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے. تو آخرت میں تو ان کو بڑا عذاب ہوگا. دنیا میں عذاب یہ ہے کہ کبھی دل میں ملال ہی نہیں آتا، توبہ کا ان کو خیال ہی نہیں آتا، کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ ہم اللہ کے نافرمانی کر رہے ہیں، ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے. تو اگر ہمارا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے، دل پہ کھٹک آتی ہے اور دل گھبراتا ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے، تو سمجھ لے کہ ایمان باقی ہے. اللہ ہمیں اسی ایمان پہ سلامتی نصیب فرمائے. جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم باقیتا کباقیت الولید. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.